دراصل یہ بات جو لوگ کرتے ہیں وہ خوارج ہیں. ایک فرقہ ہے مسلمانوں میں خارجی فرقہ. اس کا عقیدہ کیا ہے خارجی فرقے کا؟ کہ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کے ایمان میں کمی آئے گی، بلکہ وہ ڈائریکٹ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ خوارج کا عقیدہ ہے. اسی طرح سے خوارج کا عقیدہ ہے کہ کسی کو اگر ہم گناہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، گناہ کبیرہ یا خاص طور سے شرک اکبر، کفر اکبر، فوراً ہم اس کو کافر کہہ دیں گے. ہم کوئی تکفیر معین تکفیر مطلق کے درمیان فرق نہیں کریں گے. تکفیر کے جو شروط و ضوابط ہیں ان میں کوئی فرق نہیں کریں گے اور ڈائریکٹ ہم اس کی تکفیر کر دیں گے. یہ خوارج کا عقیدہ ہے. تو ایسی بات کرنے والے دراصل خوارج ہیں. تو نہ تو ہم مرجی ہیں نہ تو ہم خارجی ہیں، ہم ان دونوں کے درمیان ہیں. خارجی مطلق طور سے تکفیر کر دیتا ہے، مرجی کبھی تکفیر کرتا ہی نہیں ہے. ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، ہم درمیان میں ہیں. نہ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ تکفیر کرنا حرام ہے، نہ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ گناہ کبیرہ سے فوراً اسلام سے دائرہ اسلام سے انسان خارج، بلکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں. ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے. اسی طرح سے ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر کوئی آدمی کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن یہ مطلق حکم ہے. کسی معین شخص پر حکم لگانے کے لیے کچھ شروط ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے، کچھ موانع ہیں جن کا انتفاع ضروری ہے. اور میں اسی اسٹریم میں دسیوں بار یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں. جیسے مان لیجیے کوئی ایک انسان ہے، جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے اور اس نے کوئی ایسا کام کیا جو کفری عمل ہے. تو کیا ہم اس شخص کو زید، عمرو، بکر، جو بھی شخص ہے معین شخص، کیا ہم کہہ دیں گے کہ تم کافر ہو گئے؟ نہیں. پہلے ہم اسے بتائیں گے کہ بھائی یہ عمل کفری عمل ہے، اس پر حجت قائم کریں گے. اس کے بعد بھی اگر وہ مصر ہے تو پھر اس کی تکفیر کریں گے. یا کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس تعویل ہے، وہ تعویل کرتا ہے، کوئی شبہہ ہے، کوئی انسان مقلد ہے، اس طرح کے اسباب یا اس طرح کے موانع پائے جا رہے ہیں تو پھر تکفیر معین نہیں کی جائے گی. تمام طرح کی حجت قائم کرنے کے بعد سامنے والا اگر مصر ہے پھر اس کی تکفیر کی جائے گی. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک یہی طریقہ رہا ہے سلف صالحین کا، اور یہی منہج ہے اہل سنہ والجماعہ کا، اور یہی منہج اہل حدیثوں کا بھی ہے. اور جو اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ دراصل خارجی ذہنیت کے لوگ ہیں.